حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمدا کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار توصیفا تعظیما تکریما بنعات سیدنا محمد المختار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر جلوہ فروز سراخان اہل بیت، غلامان اہل بیت، اسیر اہل بیت، قتیل اہل بیت، حفاظ کرام، نقیب بزم، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے، مخدوم شہباز محمد کی نظر عنایت ہے کہ آج ہم اور آپ حسین پاک کے ذکر کے محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کریں۔ قابل مبارکباد ہیں جناب سمیع صاحب، شاہر اور ان کے سرپرست اور ان کے احباب جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور یقین مانیے ہر دور میں حسینیوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق حسین پاک کی بارگاہ سے ہے، ہم اور آپ حسینی ہیں، ہمارے گلوں میں غلامی کا توق ہے، ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں اور مرتے دم تک حسینی رہیں گے۔ میں جب یہاں حاضر آیا تو چند لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، میری ہمت پست نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سرزمین پہ بھی کیا حسین پاک کا ذکر ہو سکتا ہے؟ اس اسٹیڈیم میں، اسٹیڈیم کس لیے ہوتا ہے؟ آپ بولیے، اسٹیڈیم کس لیے ہوتا ہے؟ کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھیلنے کی جگہ بھی حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں، ان کی بات۔ تم کہتے ہو حسین پاک کے ذکر کو بند کر دیں، تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم حسین پاک کے ذکر کو دباؤ؟ ارے جب کربل میں نہ دبا سکے، اب تو پورے جہان میں حسینی ہے۔ کل تک ہم صرف بحیثیت مسلمان تھے، لیکن کربلا کے بعد ہم صرف مسلمان نہیں
بلکہ حسینی مسلمان ہے، حسنی مسلمان ہے، قادری مسلمان ہے، چشتی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور تم حسینی ہیں۔ حسینی پیغام کو لے کر، حسینی پیغام کو لے کر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر خطے، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے میں ہر جگہ حسین پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ نوجوانوں، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت کرے۔ یہ جو چچا بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے سے میں ان کو بارگاہ مخدوم شہباز محمد میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور صفی العالم صفی شہبازی رحمت اللہ علیہ کی بھی بارگاہ میں حاضر ہوتے، غلامی پیش کرتے۔ حضور خطیب اعظم علامہ اشتیاق علم ریا شہبازی کی بارگاہ میں بھی اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرتے، اور موجودہ صاحب سجادہ حضور انتخاب المشائخ کی بھی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جب بارش ہونے لگی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ 10-20 ہیں اٹھ کر چلے جائیں گے، 25-30 ہیں اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن حسین پاک نے کیسا کرم کیا، جب بارش ہو رہی تھی تو صرف 25 تھے، اور جب بارش تیز ہو گئی تو ابھی 100 سے بھی زیادہ موجود ہیں، 100 سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، اگر بارش ہوتی یا ہو بھی جائے گی تو ہم پھر بھی حسین پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کا چرچا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم موسم پر منحصر نہیں ہیں، ہم موسم پر منحصر نہیں ہیں، ہم موسم پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، ہم موسم کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، اس لیے کہ موسم تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، موسم تو بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی ٹھنڈک کا موسم آتا ہے، کبھی اس کا موسم آتا ہے، کبھی اس کا موسم آتا ہے۔ ارے جو موسم کے اعتبار سے چلتے ہیں وہ یزیدی کیمپ میں رہتے ہیں، جو موسم کے اعتبار سے چلتے ہیں وہ یزیدی خیمے میں رہتے ہیں، اور جو رب کی مرضی سے چلتے ہیں وہ حسینی کیمپ میں رہا کرتے ہیں، وہ حسینی کیمپ میں رہا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور احرار ملت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، نعرہ حیدری۔ ہم موسم کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں بلکہ ہم مشیت الہی کے ہیں۔ اس لیے حسینیوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کربلا کی داستان سنانا، ضرور اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کربلا کی داستان سنانا، اور خود اگر نہیں بھی جانتے ہو تو جانا، کتاب خریدنا اور ضرور پڑھنا، تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اطہار نے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں نے، حضور کے شہزادوں نے، خاتون جنت کی شہزادیوں نے کیسی کیسی قربانی پیش کی ہے۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین پاک نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے پریوار کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، اپنے بچوں کو ضرور کربلا کے بارے میں بتانا، ضرور کربلا کا پیغام دینا، ضرور کربلا کی داستان سنانا، اس لیے کہ توجہ فرمائیے، ابھی مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور یہ مت سوچیے گا کہ کتنی تعریف کر رہا خوبصورت ہے، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ فی الوقت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس لیے کہ میں حسین پاک کا ذکر کر رہا ہوں، حضور کے بچوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ارے جو حضور کے بچوں کا ذکر کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کا ذکر کرتا ہے،
کربلا کے بارے میں بتائیے گا، اپنے لوگوں کو کربلا کے بارے میں بتائیے گا، اپنی بچیوں کو کربلا کے بارے میں بتائیے گا، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو کربلا کے بارے میں بتاتا ہے، جو قوم اپنے بچوں کو کربلا کے بارے میں بتاتا ہے، وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہوا، کبھی بھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ آج روز ہمیں اور آپ کو کربلا سننے سے اور کرنے سے اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں مسلمان پھر سے زندہ نہ ہو جائے، زندہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، جائیے اور کربلا کے بارے میں ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ آج تو لوگ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے نا، نالوں سے گلیوں سے میڈک بھی نکل جاتا ہے اور ڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، 11 مہینہ 20 دن تک کچھ نہیں، 11 مہینہ 20 دن تک کچھ نہیں، اور جیسے ہی یہ حسین پاک کا 10 دن آتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ میں سوچنے لگا یار، جب یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو 11 مہینہ 20 دن تک اس کا سبب کیوں نہیں کرنا؟ لوگوں کی جا کر اصلاح کیوں نہیں کی؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا؟ ارے بھائی، یہ جانتا ہوں، ایک بات آپ کو کہہ دوں، میں کسی بھی مروجہ چیز کا ساتھ نہیں دیتا، اور جس کی نوجوان سمجھا، میں یہاں الفاظوں سے کھیلنے نہیں آیا ہوں، بلکہ حسین پاک کا پیغام لے کر آیا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دلوں میں حضور کے بچوں کی محبت ڈالنے کے لیے آیا ہوں، حضور کے شہزادوں کی الفت ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جو ہمارے بزرگوں کا درس تھا، جو ہمارے بزرگوں کا سبق تھا، میں وہی آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں سوچنے لگا یہی 10 دن میں سب کچھ سن کر یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں، مروجہ چیز کا میں بھی قائل نہیں، جس چیز میں خرافات ہو میں اس کا قائل نہیں، جس چیزوں میں عورتیں نکلتی ہوں میں اس چیز کا قائل نہیں۔ اب مثال کے طور پر تعزیہ کاری، یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ایسا صحیح ہے، ویسا صحیح ہے۔ میں نے کہا بھائی تعزیہ میں کچھ غلط نہیں ہے، خود اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے آستانے کی شبیہ بنانا اور اس کی زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس تعزیہ میں کیا ہو گیا؟ ارے ناک پر مکھی بیٹھے گی تو مکھی کو ہٹاؤ گے یا ناک کو کٹاؤ گے؟ ہم علم بھی یہ کہے گا حضرت، جو ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے نا، مکھی کو ہٹائیں گے، ناک کو نہیں کٹائیں گے۔ اسی طریقے سے جو خرافات ہو رہا ہے اس کو ہٹائیے، نہ کہ تعزیہ کو، بلکہ تعزیہ داری کرنا یہ ہمارے بزرگان دین کی سنت ہے، اور جو تعزیہ داری کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ حسین کا دشمن تھا، آج کا یزید ذکر حسین کا دشمن، کل کا یزید چاہتا تھا کہ حسین کو مٹا دے، حسین کے نام و نشان کو مٹا دے، کوئی دنیا میں حسین کا نام لیوا نہ ہو۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔
کوئی حسین کا نام نہ لے، کوئی حسین کا نعرہ بلند نہ کرے، کسی کے دل میں حسین کی نہ ہی محبت ہو، نہ ہی الفت ہو، نہ ہی عزت ہو، اور آج کا یزید سوچتا ہے کہ ذکر حسین کو بند کر دیں۔ ہاں ہاں، تو ان کے درمیان رہبتا اور پیارا جملہ آ رہا، تو ان کے درمیان ذکر حسین بند کرا سکتا ہے جو حسین کو کچھ مانتے ہیں۔ اور کیجئے گا تو ان لوگوں سے حسین کے اور حسین کے بچوں کا ذکر بند کروا سکتا ہے جو حسین کو کچھ مانتے ہوں گے، لیکن ہمارا اور تمہارا تعلق سنی جماعت سے ہے، ہم حسین کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ مانتے ہیں، ہمارے درمیان حسین کا ذکر نہیں بنتا۔ ہم سنیوں کے درمیان، بالخصوص ہم شہبازیوں کے درمیان ذکر حسین بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم حضور کے شہزادوں کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ ہمارے درمیان حسین پاک کا ذکر بند نہیں ہو سکتا، اور تم تو مخدوم شہباز محمد کی ولایت کی سرزمین پر رہتے ہو، تم تو ایسے حسینی ہو کہ جو تمہیں در بھی ملا وہ بھی حسینی، جو تمہیں پیر ملا وہ بھی حسینی، جو تمہیں خانقاہ ملی وہ بھی حسینی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو سنی صحیح عقیدہ ہے اور شہر بھاگلپور میں پیدا ہوتے ہیں سب کے سب حسینی بھی ہے، شہبازی بھی، کیونکہ یہ سرزمین کسی اور کی نہیں بلکہ حسین کے شہزادے جنہیں دنیا سلطان العارفین، برہان العاشقین، قدوۃ المحققین، مخدومنا و مولانا شہباز محمد بھاگلپوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کی ولایت کی یہ سرزمین۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جس طرح سے ذکر حسین، محفل حسین شہر بھاگلپور میں سجائی جاتی ہے، ہندوستان میں کہیں اور نہیں سجائی۔ جدھر دیکھیں لوگ محبت حسین میں کھچڑا بانٹ رہا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہے، کوئی کپڑے بانٹ رہا ہے، کوئی محفل سجا رہا ہے، کوئی ذکر کی محفل سجا رہا ہے، کوئی فکر کی محفل سجا رہا ہے، کوئی تعزیہ اٹھا رہا ہے۔ ہر طرف محرم الحرام میں فضائیں حسینی ہو جایا فضائیں حسینی ہو جایا کرتی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور کے شہزادوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے بغض رکھا کرتے، دشمنی رکھا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں جو اپنے دل میں کسی سید کے لیے یعنی حضور کے بیٹے کے لیے ذرہ برابر بھی بغض رکھے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا۔ آج بہت کام کا دم کرتے ہو، تبھی ان کی کتابوں کو بھی جا کر پڑھ لیا کرو۔ بولنا تو بہت کچھ ہے، آپ حضرات تھک گئے، لیکن کچھ دیر آپ کو برداشت کرنا ہو۔ اگر بارش بھی ہوگی تو آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ پتا ہے لوگوں کا جو قول ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو بولتے ہیں تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، بول دیتے ہیں بعد میں پیچھے آ جاتے ہیں۔ قول جو ہوتا ہے قول و فعل میں زمین آسمان کا فرق، بولنا بڑا آسان ہے اور کرنا بڑا کٹھن۔
حسین پاک جب مدینے سے نکلے نا، جب مدینے سے نکلے کہاں گئے نکل کر؟ بولیے مکہ۔ مدینے سے کہاں گئے؟ مکہ۔ آج آپ کو کچھ جاننا کی ضروری ہے، جانیے گا تب تو دوسروں کو بتا پائیے، اور ان سے مت جانیے گا جنہیں لوگ شیعہ کہتے ہیں، وہ بہت کچھ کہتے ہیں جو کہ غلط کہتے ہیں۔ جاننا ہے تو اہل سنت و جماعت کے معتبر عالموں سے جانیے، اپنے مشائخ کے اعظام سے جانیے، بزرگوں سے جانیے، اور کچھ مولوی سے بھی مت جانیے گا، وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ کوئی حد سے بڑھا دیتا ہے اور کوئی بغض میں گھٹا دیتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو نہ بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے، جتنا رہتے ہیں اتنا ہی رہتا ہے۔ اور حضور کے بچوں کو کیا بڑھائیں گے؟ گھٹانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، بڑھانے کا بھی نہیں، کیا بڑھائیں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، اتنا بڑھا دیا۔ آج حسین کی بات میں آئے ہو نا، یہ حسین وہ حسین تھا پیارے جس کے چلتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول کر دیا۔ ہمیں آپ کو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ لوگ اپنے بیٹے سے، اپنے نواسے سے، اپنے پوتے سے، پوتیوں سے حد درجہ محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کوئی پوتے کے اسٹیج پر آ گئے، کوئی باپ کے اسٹیج پر آ گئے، کوئی خود ابھی بیٹا ہے، محبت تو کرتا ہے لوگ، ضروری ہے، لیکن اگر نماز میں بچہ آ جائے، سجدے میں آ جائے تو پھر فکر نہیں کرتا، ترنت ہٹاتا ہے، یا کسی طرح سے کہیں اور نہ پھٹکے اس کو ہٹاتا ہے، کہیں وہ بٹھا دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن محبت تو خوب ہے، لیکن حضور کو حسین سے محبت خوب نہیں بلکہ خوب سے بھی خوب ہے۔ ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کوئی 1 بار پڑھتا ہے، کوئی 3 بار پڑھتا ہے، کوئی 5 بار پڑھتا ہے، بہت ہوا تو 11 بار بھی کوئی پڑھتا ہے۔ لیکن مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت امام حسین شہید کربلا آئے تو آپ نے کم از کم 72 مرتبہ تسبیح، 72 مرتبہ، اور اسی سجدے کا حق حسین پاک نے کربلا کی سرزمین پر جب سجدہ کیا تو 71 کی قربانی پیش کرنے کے بعد 71 لوگ راہ مولا میں شہید ہو گئے، تب 72 نمبر پر حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے۔ یہ حضور کی محبت حسین پاک۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، جو آپ اپنے امام صاحب کو دیکھتے ہیں، دیکھیے گا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دیتے ہیں کہ نہیں؟ امام صاحب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھئے گا امام صاحب آپ بیٹھ کیوں گئے؟ امام بولے گا حضور کی سنت ہے۔ کیا کہے گا؟ حضور کی سنت ہے، بس خاموش ہو جائے۔ لیکن جو اہل دل ہوں گے وہ بولیں گے ہاں حضور کی سنت ہے، لیکن اس لیے سنت ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے حسین آ رہے تھے، حضور نے منبر کو چھوڑا اور پہلے جا کر حسین کو گود میں اٹھا لیا، اور یہی امتیوں کے لیے سنت ہو گئی۔ اگر کوئی امام ہے، اس کا بیٹا آ رہا، پوتا آ رہا، نواسا آ رہا، کوئی بھی آ رہا، لیکن منبر سے نہیں، اس لیے کہ
اسلام اس کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، لیکن حسین وہ ہے کہ جو اسلام بھی اس کے باپ دادا کی جاگیر ہے، ان کے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاگیر۔ بھی تو شاعر کہتا ہے کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے لال گواہی نہ دے اگر لوگوں، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ شاعر آگے بڑھ کر کہتا ہے ہر زہر میں مقام ہے لفظ حسین کا، ہر زہر میں مقام ہے لفظ حسین کا، ہر دل میں احترام ہے لفظ حسین کا، ہاں ہم سین سجدہ یقین یا نماز نور، ہاں ہم سین سجدہ یقین یا نماز نور، ہر حرف ایک پیام ہے لفظ حسین کا، ہر حرف ایک پیام ہے لفظ حسین کا۔ کربلا کے غازیوں تم پر میرے لاکھوں سلام، کربلا کے غازیوں تم پر میرے لاکھوں سلام، کربلا سے شام تک ہفتہ علم لے کے چلے، تم نے راہ صبر طے کی ایک انوکھی شان سے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے، اور آج یوں ذکر ہمیں تشنا دہانی چاہیے۔ بے شک ابھی خصوص پڑھانی کرتا ہوں کہ آج یوں ذکر ہمیں تشنا دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے، آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ یقیناً پیارے حضور کے بچوں کا، حضور کے شہزادوں کا، حضور کے بیٹوں کا، حضور کے گھر والوں کا وہی ذکر کرتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے، اور جس کے دل میں حلالی خون نہیں دوڑ رہا ہے وہ کبھی بھی حضور کے بچوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت، ان کا ادب سکھانا، ان کی عزت کرنے کا طریقہ سکھانا، انشاءاللہ تعالیٰ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتبہ کی تربیت نہیں کہہ رہا۔ حضور نے فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جن سے محبت کرتے، جن کے امتی ہو، جن کے امتی ہو ان کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے آل کی محبت میں مرا، جو شخص میری آل کی محبت میں مرا، گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرا تو بنا سر کٹائے وہ شہید ہے، اور جو میری آل کی بغض میں مرا گویا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کافروں کا حال کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے پیارے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ کبھی بھی سادات کرام کی دل آزار نہ، کوشش کرنا کہ کبھی بھی سیدوں کا دل نہ دھو، حضور کے گھر والے کسی طرح بھی ناراض نہ ہو، کسی طرح بھی ناراض نہ ہو۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عبد الرحمن جامی اور خطیب بغدادی تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختیاں لکھی
اور لے کر اپنی ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے امی جان بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں زیادہ بہتر تحریر ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے؟ تو خاتون جنت خاموش رہی اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، جو اپنے بابا علی سے کرانا۔ دونوں شہزادے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ تحریر کس کی اچھی ہے؟ ہائے ہائے، وہ علی جو بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی بآسانی سمجھا دے اور باریک سے باریک مسئلے کو بھی پل بھر میں سمجھا دے، جس کے بارے میں سرکار کبھی کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی سرکار کہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا باب ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فاروق اعظم کہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ جن سے آ کر مسئلہ پوچھے، دین کو سمجھے، وہ علی بھی خاموش ہے، وہ علی بھی خاموش ہے۔ مولا علی سوچنے لگے اگر حسن کو کہا تو حسین کا دل بکے گا، اگر حسین کو بہتر کہا تو حسن کو تکلیف ہو جائے گی اور یہ مجھے کبھی گوارا نہیں۔ کہا اس کا فیصلہ میں کیوں فرماؤں گا، چلے جاؤ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، ہمارا مسئلہ بھی وہی حل فرماتے ہیں، تمہارا بھی فرما دیں گے۔ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی حضور دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں کہ آ رہے ہیں، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور مسکرانے لگتے ہیں اور اپنے سینے سے حسنین کریمین کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادوں کس طرح آنا ہوا آپ کا؟ دونوں حسنین کریمین محبت سے فرماتے ہیں نانا جان ہم دونوں نے تختیہ تحریر فرمائی ہے، اب آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ تحریر ہینڈ رائٹنگ کس کی بہتر ہے۔ حضور بھی خاموش ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنے تصور میں اس منظر کو لائیے کہ ہمارے نبی بھی خاموش ہے، اتنے ہی میں جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں ایک سیب لے کر آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ دونوں شہزادوں کی تختیوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم سے جبریل امین سیب کو آسمان کی جانب اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس پر گر جائے گا اس کی تحریر زیادہ خوب ہو جائے گا۔ حضرت جبریل اچھالے، جیسے ہی اچھالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان میں جیسے تھا ہی تبھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ حضرت حسن کی تختی پر گرا، دوسرا حصہ حسین کی تختی پر گرا اور اس طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ حسن کی بھی تختی خوب ہے اور حسین کی بھی تختی خوب ہے۔ لیکن میں صرف یہ واقعہ نگاری کے غرض سے نہیں پڑھا، غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جن کو تکلیف پہنچانا، رنج و غم پہنچانا نہ فاطمہ کو گوارا ہوا، نہ علی کو گوارا ہوا، نہ جبریل کو گوارا ہوا، نہ حضور کو گوارا ہوا، بلکہ رب کی مشیت کو بھی یہ نہ گوارا ہوا کہ حسنین کریمین کو کوئی رنج و غم پہنچے۔ اب ذرا دل پر اپنے ہاتھ رکھو اور سوچو کہ جس نے حسین پاک کو ستایا ہے، حسین پاک کو تڑپایا ہے، حسین پاک کے بچوں کو قتل کیا ہے، حسین پاک پر پانی بند کیا ہے، حسین پاک کے خیموں کو آگ لگایا ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹہ چھینا ہے، جس نے سکینہ کے کان سے بالیاں چھینی ہے، جس نے عابد بیمار کے پاؤں اور ہاتھ میں بیڑیاں اور زنجیریں جکڑی ہے، جس نے ایک ایک اونٹ پر حضور کے تین شہزادوں کو باندھا ہے، جس نے دربار یزید میں حسین پاک کے سر پر چھڑی برسائی ہے، جس نے حسین پاک پر لعن طعن کیا ہے، حضور کی شہزادیوں کو پورا دن کھڑا رکھا ہے، دمشق کے بازاروں میں گھمایا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ یقیناً پیارے جو حضور کے بچوں پر
ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور جبریل امین کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا ہے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے تقریر کے ذریعے، بے جانکاروں کے ذریعے اٹھتے بیٹھتے حسین پاک کو رنج اور غم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں پالو، جب تم اہل بیت اطہار کے وفادار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں۔ جس نے بھی حسین پاک کے ساتھ کیا اس کا انجام تمہاری نگاہوں کے سامنے، کوئی کو کوڑ ہو رہا ہے، کوئی فالج کے ذریعے مر، کوئی کہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شدید گرمی رکھ دی، کلی میں مطالعہ کر رہا تھا کہ جس نے حضرت علی اصغر کے رکوع میں نازنین کو تیر چلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ایسا عذاب دنیا میں دیا، مرنے کے بعد تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی، لیکن دنیا میں وہ عذاب دیا کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں اتنی گرمی رکھ دی کہ لوگ اسے ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں، کوئی پانی لا کر دے رہا، کوئی ستو لا کر دے رہا، کوئی دودھ لا کر دے رہا، کوئی پنکھا پلا رہا، کوئی کپڑا سے ہلا رہا، اور پیٹ میں اتنی ٹھنڈک رکھ دی کہ کوئی برسی جلا رہا ہے، کوئی آگ دکھا رہا، پھر بھی اسے راحت نہیں پہنچ رہی۔ یہی کیفیت ہے، بار بار کہہ رہا پانی 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 پانی، لوگ کھڑے کر کھڑا لا کر دے رہے ہیں، بیعت وقت کہتے کھڑا پی رہا ہے، لیکن اتنا اس کا سینہ لہر رہا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا پانی 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 پانی۔ اسی طرح سے 4-5 دن تک وہ تڑپتا رہا، آخری دن ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، آخری دن اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ غداری کرتا ہے، بالخصوص جس نے بھی حسین پاک کو ستایا، ان کے بچوں کو مارا، ان کا انجام یہی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کریں، تاکہ آپ مرنے کے بعد بھی سکھ اور چین کے ساتھ وہاں آرام کر سکیں۔ حضرات محترم، قابل مبارکباد ہے یہاں کے نوجوان جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میرے والد بزرگوار حضور علامہ اشتیاق الانبیاء سے آبادی فرماتے ہیں